بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 49 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم گزشتہ سبق کے مسائل کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھیں گے کہ میت کو غسل کون سے رشتہ دار دیں گے۔ تو اس بارے میں بہتر یہ ہے کہ میت کو اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی غسل دے دے۔ اگر وہ اس کو غسل نہیں دے سکتا تو کوئی دیندار نیک شخص مرد کو غسل دے دے، اور خاتون کو، لڑکی کو کوئی رشتہ داروں سے ہٹ کر نیک خاتون غسل دے دے اگر اپنے رشتہ داروں میں کوئی غسل دینے والی نہ ملے۔ اگر کسی مرد کا انتقال ہو جائے اور غسل دینے کے لیے کوئی مرد میسر نہ ہو تو بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کے لیے اس کو غسل دینا یا اس کے غسل کے عمل میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ دوسری عورت اس کے محرم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس کی بیوی بھی نہ ہو تو دوسری عورتیں اس کو تیمم کرا دیں، لیکن اس کے بدن کو ہاتھ نہ لگائے بلکہ اپنے ہاتھوں میں دستانے پہن کر اس کو تیمم کروائیں۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی کے لیے اس کو نہلانا اور کفنانا بوقت ضرورت درست اور جائز ہے، اور اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو خاوند کے لیے اس کے بدن کو ہاتھ لگانا اور غسل دینا درست نہیں ہے، البتہ دیکھنا اس کے لیے درست ہے، اور کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا بھی درست ہے، کیونکہ خاتون کے مرتے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن شوہر کے مرتے وقت ابھی نکاح برقرار رہتا ہے عدت کے زمانے تک۔ جو مرد جنابت کی حالت میں مر جائے یا عورت حیض، نفاس یا جنابت کی حالت میں وفات پا جائے تو ان کے بارے میں بتایا تھا کہ انہیں غسل دیتے وقت تروی ان کے ناک میں اور اسی طریقے سے ان کو کلی کروانے بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن جو لوگ خود حیض، نفاس یا کوئی مرد جنابت کی حالت میں ہو تو وہ میت کو غسل نہ دے، کیونکہ یہ مکروہ اور منع ہے۔ اگر میت کو غسل دیتے وقت غسل دینے والوں کو کوئی عیب نظر آ جائے یا خدا نخواستہ موت کی وجہ سے میت کا چہرہ بگڑ گیا اور کالا ہو گیا یا اس کا بدن کالا ہو چکا ہے تو لوگوں میں اس کا چرچا کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر کوئی کھلم کھلا گناہ کرتا تھا، مثلا ناچتا تھا، گانے گاتا تھا اور وہ اس کا پیشہ تھا، تو ایسی باتیں کہہ دینا درست ہے تاکہ دوسرے لوگ ایسی باتوں سے اور ایسے گناہوں سے بچیں اور توبہ کریں۔ لیکن اگر غسل دیتے وقت کوئی اچھی علامت دیکھے، جیسے چہرے پر نورانیت کا ہونا، چہرے کا خوبصورت ہو جانا، تو ان چیزوں کا اظہار مستحب ہے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کفن کی جہاں تک مسائل ہیں تو کفن مرد اور عورت کا الگ الگ ہوتا ہے۔ مرد کو 3 کپڑوں میں کفنانا سنت ہے، جس میں سے ایک کپڑے کو کرتا کہا جاتا ہے، دوسرا ازار کہلاتا ہے اور تیسری چادر، اسے لفافہ بھی کہتے ہیں۔ اور خواتین کو 5 کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے، ایک کرتا، دوسرا ازار، تیسری اوڑھنی، چوتھی چادر اور 5واں سینہ بند۔ ازار سے لے کر پاؤں تک، ازار جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہونا چاہیے، اور چادر اس سے 1 ہاتھ لمبی ہونی چاہیے، اور کرتا جو ہے وہ میت کے گلے سے لے کر پاؤں تک ہو، لیکن اس میں کلی بھی نہ ہو، آستین بھی نہ ہو، جبکہ اوڑھنی جو ہے وہ 3 ہاتھ لمبی ہو اور سینہ بند چھاتیوں سے لے کر رانوں تک چھوڑا ہو اور لمبا اتنا ہو کہ وہ بند جائے، مطلب اس کو لپیٹا جا سکے۔ مرد کے کفن میں اگر 2 ہی کپڑے ہو، یعنی چادر اور ازار، کرتا نہ ہو، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، 2 کپڑے بھی کافی ہے، اور 2 سے کم کپڑوں میں کفنانا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر یہ کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو 5 کپڑوں کے بجائے 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے، ایک ازار، دوسری چادر، تیسری اوڑھنی، تو یہ بھی درست ہے، مگر 3 کپڑوں سے کم مکروہ ہے، البتہ مجبوری کی صورت میں 3 سے کم کپڑے بھی جائز ہے۔ جو نابالغ لڑکی جوانی کی بلوغت کے قریب پہنچ گئی ہے، اس کے کفن میں بھی بالغ عورت کی طرح 5 کپڑے مسنون ہے۔ اگر 5 کپڑوں میں کفن نہ دیا جا سکے تو 3 کپڑے بھی کافی ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ جو حکم عاقل بالغ عورت کا ہے وہی حکم کوانی اور چھوٹی لڑکی کا بھی ہے۔ البتہ بالغ کے لیے یہ حکم تاکیدی ہے، یعنی اس میں زیادہ تاکید ہے، اور کم عمر کے لیے یہ عمل بہتر ہے۔ جو لڑکی بہت چھوٹی ہو اور بلوغت کے قریب نہ پہنچی ہو، اس کو بھی 5 کپڑوں میں کفن دینا بہتر ہے، اور صرف 2 کپڑوں یعنی ازار اور چادر میں کفن دینا بھی درست ہے۔ پھر خواتین کے کفن میں کپڑوں میں جو سینہ بند ہے، یہ اگر چھاتیوں سے لے کر ناف تک ہو تب بھی درست ہے، لیکن رانوں تک اس کا ہونا زیادہ بہتر ہے۔ میت کو کفن دینے سے پہلے خود کفن کے کپڑوں کو دھونی دینا، یہ جو ہے نا وہ بہتر ہے کہ پہلے اس کو دھونی دے دی جائے 5 دفعہ، 3 دفعہ یا 7 دفعہ، اس کے بعد مردے کو کفن میں رکھا جائے۔ جو چادر جنازے کے چارپائی پر ڈالی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں ہوتی، کفن اتنا ہی ہے جیسے کہ ابھی بتایا گیا ہے۔ اب کفنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو مردوں کو کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چادر بچھائی جائے، اس کے بعد ازار اور پھر اس کے اوپر کرتا، پھر مردے کو اس پر لٹا کر پہلے کرتا پہنایا جائے، پھر ازار لپیٹ دیا جائے، پھر پہلے بائیں طرف سے اور پھر دائیں طرف سے، اور پھر کپڑے کے ٹکڑے سے پاؤں اور سر کی طرف سے کفن کو باندھ لیا جائے، اور کمر کے پاس سے بھی باندھ لیا جائے تاکہ راستے میں کہیں یہ کفن کھل نہ جائے۔ عورتوں کو کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چادر بچھائی جائے، اس کے بعد ازار، اس کے اوپر کرتا، پھر میت کو یعنی خاتون کو اس کے اوپر لٹا دیا جائے، اور لٹانے کے بعد پہلے کرتا پہنا دیا جائے، اس کے بعد سر کے بالوں کے 2 حصے کر کے کرتے کے اوپر سینے کے اوپر ڈال دیے جائیں، ایک حصہ دائیں طرف اور ایک حصہ بائیں طرف۔ اس کے بعد اوڑھنی کو سر اور بالوں پر ڈال دیا جائے، نہ اسے باندھا جائے نہ لپیٹا جائے بلکہ اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے، اور پھر ازار لپیٹی جائے، پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے، اس کے بعد سینہ بند باندھ دیا جائے، پھر چادر پہلے بائیں طرف سے اور پھر دائیں طرف سے، پھر کپڑے کے ٹکڑوں سے پاؤں اور سر کی طرف سے کفن کو باندھا جائے، ایک ٹکڑا کمر کے ساتھ بھی باندھے تاکہ راستے میں کہیں کفن کھل نہ جائے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور پیدا ہونے کے بعد اس میں زندگی کے علامات موجود ہے تو ایسے بچے کو نہلائے بھی جائے گا، اس کو کفن بھی دیا جائے گا، پھر نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کیا جائے گا اور اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اگرچہ پیدائش کے فوراً بعد ہی مر گیا ہو۔ لیکن جو بچہ مردہ حالت میں پیدا ہو جائے تو اس کو نہلانا تو چاہیے، لیکن قاعدے اور قانون کے مطابق اس کو کفن نہ دیا جائے بلکہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے، البتہ اس کا بھی نام رکھ دینا چاہیے۔ اگر کوئی لڑکا فوت ہو جائے اور کسی وجہ سے عورتوں کو نہلانا اور کفنانا پڑ جائے تو مذکورہ ترتیب سے نہلا دے، جو نہلانے کا طریقہ ہے، اور کفنانے کا بھی وہی طریقہ ہے جو ابھی بیان ہوا ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ عورتوں کا کفن 5 کپڑے ہیں اور مرد کا کفن 3 کپڑے ہیں۔ بعض علاقوں میں مسنون کفن سے ہٹ کر بھی کچھ کپڑے جو ہے وہ کفن کے اندر رکھے جاتے ہیں، تو اس کا حکم بھی سمجھ لیجئے۔ بعض کپڑے لوگوں نے کفن کے ساتھ جیسے ضروری سمجھ رکھے ہیں، حالانکہ وہ مسنون نہیں ہے اور وہ میت کے طریقے سے باقاعدہ خریدے بھی جاتے ہیں، تو ایسے کپڑوں کو میت کے مال میں سے، ترکے میں سے خریدنا جائز نہیں ہے۔ جیسے جنازہ پڑھانے والے امام کے لیے جائے نماز سفید کپڑے کا کفن کے کپڑے میں سے خریدتے ہیں، اسی طریقے سے پٹکا یہ مردہ کو قبر میں اتارنے کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح بچھونا یہ چارپائی پر بچھانے کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 4 دامنی بقدر استطاعت چادر سے 7 غریبوں تک کو دیتے ہیں، یہ عورت کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اسی طرح مرد کے جنازے پر بڑی چادر جو چارپائی کو ڈھانک لیتی ہے، البتہ عورت کے لیے ضروری ہے مگر کفن میں داخل نہیں ہے، گھر کی کسی چادر کو عورت کے جنازے کی چارپائی پر ڈال دینا چاہیے، اس لیے اس کا کفن کے کلر کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، پردے کے لیے کوئی اور کپڑا گھر سے لے لیا جائے۔ اگر جنازہ پڑھانے کے لیے جائے نماز وغیرہ کی ضرورت پڑ جائے تو گھر میں موجود جائے نماز یا کوئی اور کپڑا استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے کفن اور اسی طریقے سے غسل سے متعلق، اور اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارا یہ جو کورس تھا آسان فقہ برائے خواتین کے نام سے، الحمدللہ آج کے سبق کے ساتھ ہی یہ کورس اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔